لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعن للحق بالحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى وقاله الحق ثم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، برادر عزیز، لائق تعظیم، لائق احترام، جناب عباس کے ماتمدار سوگوار سید الشہداء غمخوار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صل علی محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، خداوند عالم اپنے عظمت والی کتاب میں زیادہ تمہید کوشش نہیں کروں گا، جلدی کوشش کروں گا کچھ معروضات کم وقت میں آپ تک پہنچ جائے. خداوند عالم اپنی عظمت والی کتاب، اپنی برکت والی کتاب کہ جس کے لیے اللہ نے یہ مہر لگا دی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ کوئی اسے چھو نہیں سکتا، کوئی اسے ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی اسے مس نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو طاہر ہو، طیب ہو. یہ اللہ نے مہر لگائی ہے. وہ اللہ اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، کون کتاب کہ جس کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ پروردگار کہ جس نے جو ہے چرندوں کو عقل کا شعور بخشا، پرندوں کو جو ہے عقل کا شعور بخشا، آسمان کا شامیانہ لگایا. جس نے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ پروردگار کہ جس نے مادر شکم مادر میں انسان کی حفاظت کرنے والا، وہ پروردگار اپنے کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو پاک رکھے جس طریقے سے رکھنے کا حق ہے. ارمان بھائی توجہ کریے گا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے جس طریقے سے رکھنے کا حق ہے. عزیزان ایمان، ایک بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے شخصیت معتبر اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس میں برائیاں نہ ہو. یہاں سے میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں کہ شخصیت معتبر اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس میں برائیاں نہ ہو. شخصیت اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی کہ آپ میں اچھائیاں ہیں لیکن برائیاں پائی جا رہی ہیں. یاد رکھیے، مثال دے رہا ہوں کہ جو ہے ایک مرتبہ ایک خطیب صاحب آئے، ممبر پر آئے اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے تعریف کی. ممبر پہ ماشاءاللہ اچھا بیان، اچھا لہجہ، اچھی خطابت، اچھی بلاغت، اچھا لہجہ، اچھا خطابت، یعنی ساری چیزیں لوگوں نے جو ہے ان کی تعریف کی کہ مولوی صاحب آئے تھے اور پڑھ کر چلے گئے. اب جیسے ہی مولوی صاحب جو ہے مجلس ختم ہوئی، مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے حجرے میں گئے. توجہ چاہ رہا ہوں جملے پر، اپنے حجرے میں گئے اور حجرے میں جانے کے بعد جو ہے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے، ایک ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے. توجہ ارمان بھائی، ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے، ایک ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے. اب جیسے ہی مولوی صاحب اندر بیٹھ کر ایک ہاتھ میں سگریٹ ایک ہاتھ میں چائے کی پیالی پیر پہ پیر رکھ کر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ جو ہے محبتوں کا جو ہے جن کے اندر خطیب کا محبت ابال مار رہا تھا، وہ جو ہے اپنی محبت کا چراغ جلائے ہوئے خطیب کے بعد پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا
مولانا صاحب کیا اچھی خطابت تھی، کیا اچھا بلاغت تھا، کیا اچھا لہجہ تھا، کیا اچھی خطابت تھی. جیسے ہی پہنچے اور پہنچنے کے بعد مولوی صاحب کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا بھیا مولوی صاحب تو اچھے ہیں لیکن یہ اچھے نہیں ہیں. توجہ کا مولوی صاحب کی خطابت تو اچھی ہے لیکن ان کا جو ہے خطابت تو اچھی ہے، مولوی صاحب اچھے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ اچھائی شخصیت معتبر اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس میں برائیاں نہ ہو. شخصیت معتبر اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس میں برائیاں نہ ہو. یاد رکھیے اللہ کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں. اللہ کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے صفات ثبوتیہ، ایک ہے صفات سلبیہ. ارمان میں توجہ، ایک صفات ثبوتیہ، دوسری صفات سلبیہ. اب یاد رکھیے جی، تو صفات ثبوتیہ کیا ہے، صفات سلبیہ کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ ہونے میں، اللہ ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے اور ہے. صفات ثبوتیہ وہ صفات ہے کہ جو اللہ ہونے میں، اللہ ہونے کی حیثیت سے ہیں اور ہونی چاہیے وہ ہیں. صفات سلبیہ کیا ہے؟ توجہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شخصیت معتبر اس وقت نہیں ہوتی کہ اس میں اچھائیاں ہو. شخصیت معتبر اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس میں برائیاں نہ ہو. شخصیت معتبر اس وقت ہوتی ہے جب اس میں برائیاں نہ ہو. اللہ کے پہچاننے کے دو طریقے، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ اسے کہتے ہیں جو اللہ ہونے کی حیثیت سے اللہ میں ہونی چاہیے اور ہے، اور صفات سلبیہ اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ ہونے میں، اللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے. اللہ ہونے میں، اللہ نہ ہونے میں نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے. تو یاد رکھیے اللہ کو اللہ بنانے میں صفات ثبوتیہ نہیں ہے، صفات سلبیہ بناتی ہے. صلوات پڑھیے محمد اللہ کو اللہ صفات ثبوتیہ نہیں بناتی، صفات سلبیہ بناتی ہے. اب عزیزو اس میں ایک لفظ آیا ہے، لفظ رزق. اسی کو واضح کروں گا، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام. لفظ رزق، آخر رزق ہے کیا؟ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ رزق ہے کیا؟ توجہ سے سنیے گا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت کہ یہ رزق ہے کیا. سورہ توبہ آیت نمبر 95 میں ارشاد ہو رہا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 95 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول، جو احد کے بھگوڑے کچھ دیر میں تمہارے پاس پلٹ کر آئیں گے تم اس سے اپنا منہ پھیر لینا. اللہ ارمان میں توجہ. اے رسول، کچھ دیر میں احد کے بھگوڑے تمہارے پاس آئیں گے تم اس سے منہ کو پھیر لینا. اب توجہ چاہ رہا ہوں کہ احد کے لحاظ سے، احد کے لحاظ سے مرکز بنے رسول، احد کے اعتبار سے مرکز بنے رسول. اب جس سے رسول پھیریں گے وہ ہوگا رزق. توجہ، جس سے رسول پھیرے وہ ہے رزق. آیا تطہیر کی مرکز بنی سیدہ، جس سے سیدہ بھی پھیرے وہ رزق. تطہیر کے لحاظ سے مرکز بنی سیدہ. اب جس سے سیدہ کو پھیرے وہ ہوگا رزق. اب توجہ کیجیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ جو ہے دربار میں گئی تھی فدق لینے. جناب سیدہ دربار میں فدق لینے گئی تھی. اصلی یہ لفظ ہے فدق، فدق نہیں ہے. جناب نوح کے بیٹے کا نام ہے فدق. یہ باغ جو ہے مولانا مظہر معروفی صاحب بتائے تھے ہمیں کہ مولانا یہ اتنا بڑا باغ تھا، اتنا بڑا باغ، یعنی مصر کا پورا بازار، یمن کا جو ہوتا ہے وہ پورا، یمن سے مصر تک کا یہ باغ تھا. پورا یمن سے مصر تک کا
पूरा बात था। जो है ये फतह एक ईसाई ने जो है रसूल को हिबा किया था, रसूल को दिया था, ठीक, रसूल को दिया था। अब वो जो है रसूल ने उठाकर जो है जनाब सैयदा को दे दिया था। अल्लाह का हुक्म आया कि अब जो है ये तुम्हें मिला है, अब ये तुम जो है जनाब सैयदा को दे दो। ये रहा मसला फदक। लोग कहते हैं जनाब सैयदा दरबार में फदक लेने गई थी। मैं कहता हूँ जनाब सैयदा दरबार में फदक लेने नहीं गई थी, दरबार में इसलिए गई थी। वजह क्या थी? दरबार में जनाब सैयदा क्या करने गई थी? का इसलिए गई थी कि जनाब सैयदा ने तन्हाई में मुंह फेरा था, बताने गई थी कि किससे मुंह फेरा है। जनाब सैयदा ने तन्हाई में मुंह फेरा था, वो बताने गई थी कि किससे मुंह फेरा है। एक जो है आयतुल्लाह गुजरे हैं, उनसे जो है उनसे किसी ने सवाल किया कि ये बताइए कि जनाब सैयदा जो है हक लेने गई थी। बहुत कीमती जुमला है इमाम भाई, देखिएगा। जनाब सैयदा फदक लेने गई थी, ठीक है, फदक लेने गई थी, हम भी मानते हैं। उसने जुमला ये कहा कि मौलाना ये बताइए अगर जनाब सैयदा सिद्दीका थी या नहीं थी। तवज्जो, का जनाब सैयदा सिद्दीका थी या नहीं थी? तो उन्होंने कहा, उनका क्लास चल रहा था, उन्होंने कहा बेटा अभी जो है क्लास चल रहा है, क्लास खत्म होने के बाद आप मेरे रूम में चले आइएगा, मैं जो पूरी तफसील से बातें बताऊंगा। अब जो है ये पूरी मोहब्बतों के साथ मोहब्बत उबाल मारते हुए उनके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद कहा कि मौली साहब जनाब सैयदा सिद्दीका थी, अगर सिद्दीका थी तो जनाब सैयदा को फदक क्यों नहीं दिया गया? जनाब सैयदा को फदक क्यों नहीं दिया गया? अब जैसे ये कहना था, उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं, याद रखना कि जनाब सैयदा सिद्दीका थी, और सिद्दीका मान के अगर सैयदा को फदक दे दिया गया होता तो फिर सैयदा दूसरे दिन दरबार में फिर हाजिर होती, कहती मेरी शौहर की हुकूमत छोड़। अगर सैयदा को सिद्दीका मान के फदक दे दिया गया होता तो दूसरे दिन फिर सैयदा दरबार में आती और कहती कि मेरे शौहर की हुकूमत छोड़। मैं कहूँगा अल्लाह रे, अल्लाह भी जो है अली के दुश्मनों से ऐसा मजाक करता है कि समझ में नहीं आता है। अली के दुश्मनों को दो राहों पे लाके खड़ा कर दिया, कहा अगर सच्चा मान तो फदक छोड़, अगर झूठा मान तो जन्नत छोड़। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर सैयदा को सच्चा मान तो हुकूमत छोड़, और अगर झूठा मान जन्नत छोड़। और एक रिवायत जो है अभी जो है आपने पढ़ा होगा, वो रिवायत जो हमारे में जो है मशहूर नहीं है, वो काबिल एतबार नहीं है। वहाँ जनाब सैयदा जब दरबार में हाजिर हुई थी ना, हाजिर होने के बाद जो है एक हदीस पेश की गई थी। हदीस क्या थी? नहनु माशरा अंबिया ला नरस वला नूरिस मा तरकना सदका। है ना अरमान भाई, यही है ना कि नहनु माशरा अंबिया ला नरस वला नूरिस मा तरकना सदका, कि हम गुरह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। अब जैसे ही इस हदीस को उधर से उछाली गई, शहजादी दरबार में खड़ी है, तवज्जो से सुनिएगा, का उधर से हदीस क्या उछाली गई? नहनु माशरल अंबिया ला नरसु वला नूरिस मा तरकना सदका, कि हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। जैसे ही यह हदीस उछाली, सैयदा ने उधर से कुरान सुनाया। लिल्लाह तवज्जो चाह रहा हूँ, उधर से हदीस, इधर से कुरान, उधर से हदीस, इधर से कुरान। सैयदा ने जुमला कहा, याद रखो मुसलमानों, कल जब मेरा बाबा हदीस सुना रहा था तो आज ये कह रहे थे कि कुरान काफी है, आज मैं कुरान सुना रही हूँ तो ये कह
میرا بابا حدیث سنا رہا تھا تو یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، آج میں قرآن سنا رہی ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں حدیث کافی ہے۔ اور ایک جملہ میں آپ کے حوالے کروں کہ جیسے یہ حدیث اچھالی گئی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا الصدقہ والی، تو سیدہ نے جو ہے جواب دیا اور اچھی طریقے سے جملہ سنیے۔ یہاں کہا کہ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں۔ لو عزیزو، محشر کا میدان ہے، توجہ، محشر کا میدان ہے، ہم بھی پہنچے، وہ صاحب بھی آئے، ہم بھی پہنچے، وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے یہ حدیث اچھالی تھی کہ نحن معاشر الانبیاء والی، کہا ہم بھی پہنچے، وہ بھی پہنچے۔ جیسے ہی دربار محشر پہنچے رسول کے بعد، ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں شفاعت دلا دیجئے، توجہ توجہ، ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں شفاعت دلا دیجئے، ہمیں تو شفاعت مل جائے گی، بالکل عقیدہ ہے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم شفایاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ آئیں گے، آنے کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ مجھے جنت دلا دیجئے، یا رسول اللہ مجھے جنت دلا دیجئے، یا رسول اللہ مجھے جنت دلا دیجئے، یا رسول اللہ مجھے جنت دلا دیجئے۔ تو رسول وہاں پر دامن کو چھڑا کر کہیں گے، دامن کو چھڑا کر کہیں گے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا الصدقہ۔ وہاں رسول کہیں گے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا الصدقہ، ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بنا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بنتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عزیزو آج جو ہے شب جمعہ، آج شب جمعہ، آج کے سارے حساب و کتاب آپ کے اور ہمارے اس امام تک جاتے ہیں۔ آپ نے روایتوں میں بھی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، کسی خطیب سے بھی سنا ہوگا، کسی ذاکر سے بھی سنا ہوگا، اور کسی کتاب میں ضرور پڑھا ہوگا۔ آپ کے ایک ہفتے کے سارے اعمال اکٹھا ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد آخری امام کے پاس جاتے ہیں جو ابھی پردہ غائب میں ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں عزیزو، 6 دن کے 7 دن کے اعمال جب امام کے پاس پہنچتے ہیں تو امام جو ہے کچھ اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کچھ اعمال کو دیکھ کر خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ امام جو زیارت ناہیہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا سلام ہو اس غریب پر کہ جس کی داہنی پسلے بائیں پسلے سے ملی۔ وہ امام ارشاد فرما رہا ہے زیارت ناہیہ میں کہ میرا سلام ہو اس 4 سال کی بچی پر کہ جس کے رخساروں کے رنگ کربلا سے شام، شام سے کوفے تک تبدیل ہو گئے۔ عزاداروں، میں کوشش کروں گا کہ کچھ مسائل کی گوشی آپ تک پہنچاؤں۔ خطیب جب ممبر پر بیٹھتا ہے فضائل تو چاہے جیسے پڑھ لے، لیکن مسائل پڑھنے کے لیے عزیزوں بہت قوت ہونی چاہیے، بہت طاقت ہونی چاہیے، اس لیے کہ عزاداروں ہمارے امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد پر اس طریقے سے رویا کرو جس طریقے سے تمہارے گھر سے جوان کا لاشا نکلتا ہو۔ عزاداروں تصور کریے گا، دیکھیں مسائل سننے کی چیز نہیں ہوتی ہے، مسائل تصور کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعاً حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماتمدار ہیں، عباس کے چاہنے والے ہیں، تو آپ تصور کریے اور کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کربلا لے چلیے، اور کربلا لے چلنے کے بعد عزاداروں تصور کریے کہ وہ میرا غریب امام حسین کہ کس طریقے سے خیمے سے رخصت ہو رہا ہے،
अजरकुम अला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय सैयदुश्शुहदा के। अज़ादारों, मेरा हुसैन खैमे से इस तरीके से रुखसत हो रहा है कि खैमे का पर्दा 72 बार उठता है और 72 बार गिरता है। अज़ादारों, रिवायत बताती है कि जब मेरा हुसैन खैमे से रुखसत हुआ था ना, रुखसत होने से पहले ज़ैनब से कहा था, ज़ैनब अरे वो संदूक लेकर चली आओ जिस संदूक में मेरा लिबास है। अज़ादारों, रिवायत बताती है कि वह संदूक जब हुसैन के करीब आया, हुसैन ने जो है वह संदूक से कपड़ा निकाला और निकालने के बाद ज़ेब तन किया है। अज़ादारों, ज़ेब तन करने के बाद उस लिबास को चाक चाक किया। ज़ैनब ने कहा, भैया अरे क्या बात है कि तुम अपने लिबास को चाक चाक कर रही हो। हुसैन ने जुमला कहा, ऐ ज़ैनब अरे मैं जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे जिस्म पर लिबास भी नहीं रहे। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय सैयदुश्शुहदा के। अज़ादारों, मेरा हुसैन रुखसत हुआ। रुखसत होने के बाद मैदान क़ताल में आए और आने के बाद अज़ादारों, रिवायत बताती है कि मेरा हुसैन ऐसी जंग कर रहा था कि मैमना की फ़ौज मैसरा से टकरा रही थी, मैसरा की फ़ौज मैमना से टकरा रही थी। अज़ादारों, रिवायत बताती है कि इसी असना में आवाज़ गैबी आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ, तुझसे तेरा रब राज़ी हो गया। अज़ादारों, जैसे ही आयत आना था कि इमाम हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फ़ौज से बटाई, कोई तलवार मारता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई खंजर मारता है। अज़ादारों, रिवायत बता रही है कि किसी को जब कुछ न मिला तो गर्म रेत उठाकर हुसैन के जिस्म पर फेंक रहा था। अज़ादारों, रिवायत बताती है कि एक मर्तबा जैसे ही हुसैन ने जो है देखा कि गर्म रेत फेंकी जा रही है, अब जैसे ही किसी को कुछ न मिला तो एक शख्स उठा, उठने के बाद एक पत्थर उठाया। अज़ादारों, रिवायत में लिखा हुआ है, एक पत्थर उठाया, हुसैन के लबों पर मारा, हुसैन के लब हिलने लगे। अज़ादारों, जैसे हिल रहे थे तो उसने क्या सोचा कि हुसैन मेरे लिए बद्दुआ कर रहे हैं, हुसैन मुझे जो है बद्दुआ दे रहे हैं। लेकिन अज़ादारों, जैसे ही वो करीब पहुंचा, करीब पहुंच कर जो है कान को कान में लगा के सुना, अरे क्या आवाज़ दे रहा है मेरा गरीब हुसैन, कह रहा है अब्बा